اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ قرآن کریم کے تیسرے پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، نمبر 1 بقیہ سورہ بقرہ اور نمبر 2 ابتدائی سورہ آل عمران۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں، 2 بڑی آیتیں ہیں، 2 نبیوں کا ذکر ہے، صدقہ اور سود۔ نمبر 1 2 بڑی آیتیں۔ اس پارے میں 2 بڑی آیتیں، ایک آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے، اس میں 17 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری آیت مدائنہ جو مقدار میں سب سے بڑی ہے اور اس میں تجارت اور قرض مذکور ہے۔ نمبر 2 نبیوں کا ذکر، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موتیٰ کے مشاہدے کی دعا، دوسرے حضرت عزیر علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا۔ نمبر 3 صدقہ اور سود۔ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ اس پارے کا دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ سے مناسبت، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے، نمبر 3 اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، نمبر 4 انبیاء سابقین سے عہد۔ نمبر 1 سورہ بقرہ سے مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر روح سخن نصارہ کی طرف ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، 313 نے 1000 کو شکست دے دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے کہ جن کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے۔ نمبر 3 مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ۔ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ۔ نمبر 4 انبیاء سابقین سے عہد۔ انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں گی۔ یہ تھا قرآن کریم کے تیسرے پارے کا مختصر خلاصہ جو سامعین کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ لوگ مستفید ہوں گے اور آپ کے اندر تلاوت قرآن پاک اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شوق بڑھے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔